افغان طالبان نے 20 سال بعد افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا، صدارتی محل پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ ترجمان طالبان محمد نعیم کا اعلان، کہتے ہیں افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، ملک و قوم کی آزادی کا مقصد حاصل کر لیا۔ کوئی دوسرا ملک ہمارے معاملات میں بھی مداخلت سے گریز کرے، پورے اعتماد کے ساتھ دارالحکومت کابل میں رہنا چاہتے ہیں۔ طالبان نے بندوق اور تلوار سے جنگ جیت لی، اشرف غنی کا الزام، کہتے ہیں خون ریزی سے بچنے کے لیے افغانستان چھوڑا، مجھے کابل چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اب طالبان عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہیں۔ طالبان رہنما عبدالقیوم ذاکر کہتے ہیں افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اور ان کے معاونین افغانستان میں ہیں، سیکیورٹی انتظامات کے بعد کابل آئیں گے، بغیر خون ریزی کابل فتح کرنے پر خوش ہیں۔ 8 سال گوانتانامو جیل میں قید رہا۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں کسی سے انتقام لینے کا ارادہ نہیں، اقتدار پرامن طریقے سے منتقل کیا جائے گا، سب کو دعوت دیتے ہیں آئے مل کر افغانستان کی خدمت کریں، ہم افغان اور دیگر لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر چکے، ان کو خوش آمدید کہیں گے جو بدعنوان کابل انتظامیہ کے خلاف ہیں، جنہوں نے دخل اندازوں کی مدد کی، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ عبوری حکومت کے قیام تک رابطہ کونسل کے قیام کا فیصلہ۔ رابطہ کونسل کے قیام کا فیصلہ ملک میں نظام سنبھالنے کے لیے کیا گیا۔ رابطہ کونسل میں ڈاکٹر عبداللہ، حامد کرزئی اور گلبدین حکمت یار شامل۔ خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال کے پیش نظر افغانستان کی سیاسی قیادت پاکستان پہنچ گئی۔ دفتر خارجہ احمد، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے استقبال کیا۔ پاک افغان وفد کے درمیان افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کی صورتحال پر بات چیت۔ امریکہ نے افغان صورتحال کا ذمہ دار افغان فورسز کو قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کوشش ہے کابل میں سفارتی عملے کو نقصان نہ پہنچے، حقیقت میں افغان فورسز اپنے ملک کا دفاع کرنے میں ناکام رہی، سفارتی عملے کو ایئرپورٹ پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں طالبان کی فتح امریکہ کی بدترین شکست ہے، وقت آ گیا ہے جو بائیڈن اس ذلت اور رسوائی پر مستعفی ہوں۔ کابل ایئرپورٹ پر ملک چھوڑنے والوں کا رش، پروازوں کی آمد و رفت میں مشکلات، امریکی فوج نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کر دی، بھگدڑ مچ گئی، متعدد افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات، ہجوم کو ہٹانے کے لیے صرف ہوائی فائرنگ کی گئی، امریکی فوجی حکام۔ پی آئی اے کا افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن لانے کا مشن جاری رکھنے کا اعلان، آج سے کابل میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے 3 پی آئی اے کی پروازوں کو بھی بھیجا جائے گا۔ پاکستانیوں کو وطن لانے کے لیے وزارت خارجہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب، افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور ہوگا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کہتے ہیں افغانستان میں انسانی حقوق اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ افغانستان میں انسانی حقوق اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، فریقین انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سرگرمیوں کو یقینی بنائیں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر وزیراعظم عمران خان کا اعلیٰ سطح کی مشاورت کا فیصلہ، اہم معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ آج بلائے گئے اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں کابل کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں، افغانستان میں امن و استحکام کی راہ ہموار کرنا ناگزیر ہے، پاکستان افغانستان میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔
अगर अफगान हुकूमत इमरान खान की बात पर ध्यान देती तो ये हालात ना होते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अफगान अवाम के साथ हमारे तारीखी रिश्ते हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी और अफगान धड़ों से भी बात कर रहे हैं। हमने पहले भी अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाया। आलमी दुनिया को चाहिए कि ऐसे हालात में पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हम जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर पाक अफगान बॉर्डर सील, सिक्योरिटी हुकाम भी हाई अलर्ट। तुर्कम बॉर्डर पर पाकिस्तान ने पहले ही 6 गेट्स बंद कर दिए थे। तुर्कम बॉर्डर हर किस्म की आमदोरफ्त और माल बरदार गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुबैना मालियाती स्कैंडल में दरख्वास्त जमानत की समाअत वकील के पेश न होने पर 4 सितंबर तक मुलतवी। अदालत के बाहर मौजूद पुलिस ने लीगी रहनुमाओं के साथ वकला को अंदर जाने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ कहते हैं विफाकी हुकूमत हमारे केसेस को टारगेट कर रही है और अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। पिछले हफ्ते विफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा, जबकि उनको पता होना चाहिए अदलिया और हुकूमत का अलग अलग किरदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकसा निसाब तालीम का इजरा कर दिया। कहते हैं माजी के निसाब की वजह से मुआशरा 2 हिस्सों में तकसीम था। लोग कहते थे यकसा तालीमी निसाब नामुमकिन है। 25 साल से मेरा विजन था मुल्क में यकसा तालीमी निसाब हो। हमने बड़ा जुल्म किया कि आजादी के बाद एक निसाब नहीं लाए। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा, मूजी वायरस मजीद 72 जिंदगियां निगल गया। अमवात 24,478 हो गई। मजीद 3,669 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,02,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 9,89,000 सेहतयाब। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। दुनिया भर में कोरोना से 43,74,000 हलाकतें, 20 करोड़ 79 लाख मरीज। अमेरिका में 6,37,561, ब्राजील में 5,69,000, भारत में 4,31,674, मेक्सिको में 2,48,380, रूस में 1,60,000, फ्रांस में 1,12,656 और सऊदी अरब में 8,412 अमवात। तुर्की में आग बुझाने की कोशिशों के दौरान तैयारा गिरकर तबाह। 8 अफराद हलाक, 5 का ताल्लुक रूस से था। 3 तुर्क एहलकार थे। रूस ने अपने हमले की हलाकतों की तस्दीक कर दी।